نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کریم کے بارے میں، ان اللہ تعالی یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرین، اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے سے قوموں کو بلند کرتے ہیں، قوموں کو گرا دیتے ہیں۔ بس جو حق ادا کرے گا وہ اونچا ہو جائے گا، اور جو حق تلفی کرے گا وہ چاہے کتنے بڑے خاندان کا ہو، اللہ اسے نیچے گرا دیتے ہیں۔ قرآن کی توہین کی بدولت اسے نیچے گرا دیتے ہیں۔ اس لیے دوستو اور ماں بہنوں، قرآن سے جڑ جاؤ، قرآن سے عاشقانہ تعلق قائم کرو۔ نیند نہ آئے جب تک کہ ہم قرآن کریم کی تلاوت نہ کر لیں، اور نیند نہ آئے جب تک ہم اللہ کا ذکر نہ کر لیں۔ اللہ کے ذکر میں کیسی قوت! حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے وقت میں کسی نے کہا کہ حضرت آپ نے، ان کے بیٹے نہیں تھے، بیٹیاں تھیں، اور انہوں نے کہا کہ حضرت آپ نے بیٹیاں چھوڑی ہیں اپنے پیچھے، ان بیٹیوں کے لیے آپ نے کچھ کمایا جمایا نہیں اور کوئی وراثت بھی نہیں چھوڑ کے جا رہے، کیونکہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سے ایمان لائے تھے نبی ہی کی خدمت میں رہتے تھے، ہمیشہ نبی کی خدمت کی، ہر وقت اپنا وقت آپ کے قریب میں گزارتے تھے تاکہ دین قریب سے براہ راست زیادہ سے زیادہ سیکھ سکے۔ اسی لیے ان کو علم بھی بہت حاصل ہوا، اور نبی نے ان کے علم پر اعتماد اور سند کا اظہار فرمایا۔ تو عبداللہ ابن مسعود کو کسی نے وصال کے وقت میں کہا حضرت آپ انتقال فرما جا رہے ہیں، بیٹیاں پیچھے چھوڑ کے جا رہے ہیں، ان بیٹیوں کے لیے آپ نے کچھ بھی نہیں چھوڑا، ان کے لیے کچھ انتظام فرمایا ہوتا۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کیا کہا کہ نہیں، میری بیٹیوں کا سب انتظام ہو گیا ہے، لوگوں کو تو نظر نہیں آ رہا تھا کہ کیا انتظام ہوا۔ فرمایا میں نے اپنی بیٹیوں کو سورہ واقعہ یاد کرا دیا ہے، اور میں نے اپنے نبی سے سنا ہے کہ جو شخص شام کو سورہ واقعہ پڑھ لے فاقہ کبھی اس کو نہیں ہو سکتا، لہذا اگر میری بیٹیاں سورہ واقعہ پڑھتی رہا کریں گی تو مجھے کوئی غم نہیں ان کے فاقے کا، اور اگر وہ نہیں پڑھیں گی تو اپنے کیے کو خود بھگتیں۔ اس لیے میں نے تو سکھا دیا ہے ان کو سورہ واقعہ کہ پڑھ لیا کرو، فاقہ کبھی نہیں ہوگا، اللہ بھوکا نہیں سلائیں گے، اللہ کا کلام تمہارا پیٹ بھرے گا، اللہ کے کلام کو تاثیر۔ اب تو ہمارے ایمان والوں کا حال یہ کہ ایک سورہ واقعہ کی بات نہیں ہے، پورے قرآن کی صورتیں یاد کرنے والے کے بارے میں سارا خاندان پریشان ہے، اس کو حافظ بنا رہے ہیں، کہاں سے کھاتا، اس کو حافظ بنا رہے ہیں، کیسا جینگا کیا ہونگا، سارے لوگ پریشان ہیں۔ تو ڈاکٹر بنا رہے ہیں تو ہاتھ میں روزی کا پیغام دے رہے ہیں، انجینئر بنا رہے ہیں تو گارنٹی دے رہے ہیں، کیا حالانکہ تجربہ اور مشاہدہ اس کے بالکل برعکس ہے۔ قرآن والا بھوکا نہیں ہے، بڑی بڑی ڈگریاں والا حیران پریشان زندگی گزار رہا ہے، قرآن والا بھوکا نہیں۔ اہل القرآن ہم اہل اللہ، قرآن والے ہی اللہ والے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اہل القرآن ہم اہل اللہ، قرآن والے ہی اللہ والے ہیں۔ اس لیے اللہ والے بننا چاہتے ہیں مرد یا عورتیں تو قرآن والے بنے، یعنی قرآن پڑھنے والے بنے، قرآن سے شغف پیدا کرے۔ آج گھروں میں قرآن نہیں پڑھا جا رہا ہے، قرآن پڑھو، قرآن پڑھنے کی عادت ڈالو۔ اور آج ہمارے گھر کی بچیوں کو بھی موبائل میں گیم کھیلنے کی عادت پڑ گئی ہے۔ یہ گیموں نے، یہ جتنے ڈیجیٹل گیمز وغیرہ آ گئے ہیں، اتنے وقت کی تباہی کر دی ہے، وقت کی تباہی و بربادی کر دی ہے۔ بار بار سورہ والعصر کو سوچو، اللہ نے وقت کی قسم کھائی ہے، والعصر اللہ نے وقت کی قسم کھائی ہے، زمانے کی قسم، ٹائم کی قسم، وقت کی قسم، اللہ نے قسم کھائی ہے۔ اور مفسرین نے اس کی بہت تفسیریں کی ہیں۔ کسی نے کہا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے زمانے کی قسم کھائی ہے کیونکہ وہ سب سے قیمتی زمانہ ہے، اور کسی نے کہا کہ دور نبوت کی قسم اللہ نے کھائی ہے، اور کسی نے کہا کہ ہر کسی کے زمانے حیات کی قسم اللہ پاک نے کھائی ہے، اور کسی نے کہا شام کے وقت کی اللہ رب العزت نے قسم کھائی ہے۔ شام کا وقت جو ہوتا ہے وہ شام کا وقت ایک دن بھر کے سارے کاموں کے ختم ہونے کا اور انسان کی زندگی کی سرگرمیوں کے
ختم ہونے کا وقت ہوتا ہے، نڈھال پڑ جانے کا وقت ہوتا ہے، سورج بھی ٹوٹ کر بالکل ڈوبنے کے قریب ہو جاتا ہے، اس کا شباب اور اس کی جوانی ختم ہو چکی ہوتی ہے، تو اس وقت کی قسم اللہ نے اس لیے کھائی کہ یہ ٹائم ایسا ہے کہ اس ٹائم کو غور سے دیکھنے والا اپنی زندگی کی جوانی کو برباد نہیں کر سکتا، تباہ نہیں کر سکتا۔ وہ سوچے گا آج ہماری زندگی کی یہ تابانیاں ایسی ہی ہیں جیسے دوپہر میں سورج کی تابانی تھی، اب ڈوبتے ڈوبتے بیچارہ اتنا بے حیثیت ہو گیا ہے کہ دوپہر میں ہم نظر اٹھا کے نہیں دیکھ سکتے تھے، اب گھور کے بھی دیکھ سک رہے ہیں اس کو۔ یہی ایک دن میرا حشر ہونے والا ہے کہ جوانی میں شاید لوگ مجھ سے ڈریں گے، احترام کریں گے، امیدیں رکھیں گے، آس رکھیں گے، میری دولت سے فائدہ اٹھائیں گے، میرے حسن سے فائدہ اٹھائیں گے، میری جوانی کی پوجا کریں گے، لیکن ایک دن میری جوانی کا سورج ڈوبے گا، اور جب وہ ڈوبنے لگے گا تو اس بڑھاپے میں کوئی ہم کو چارہ ڈالنے والا بھی نہیں ملے گا۔ تو اللہ والے بن جاؤ، دنیا والوں سے کوئی توقع مت رکھو، اللہ والے بن جاؤ۔ اللہ ہر وقت قدر قیمت بندے کی پہچانتا ہے۔ کہتے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک گویا بوڑھا ہو گیا تھا، آواز میں راشا آ گیا تھا، تھر تھر گلا کاپنے لگا تھا، اب گاتا تو کسی کو بھی اچھا نہیں لگتا تھا، کسی کو بھی پسند نہیں آتا تھا، تو اس کی جو روزی تھی وہ بند ہو گئی، کہ کوئی پروگرام میں نہیں بلا رہا اس کو، تو اس کی روزی بند ہو گئی، فاقوں کی پریشانی سے چور چور ہو گیا اور مایوس ہو گیا۔ تو اس نے گورکن سے جا کر کہا کہ بھائی یہ میرا تبلا وبلا سب لے لو اور اس کے بدلے میں قبر کھود دو، اب میں زندہ رہ کے بھی کوئی فائدہ نہیں ہے، جو ہے میں زندہ لاش ہی دفن ہو جاؤں گا زمین کے اندر۔ تو اس نے قبر کھودی اور یہ جا کر اس قبر کے اندر لیٹ گیا، اور امیر المومنین کو خواب میں اللہ پاک نے دکھایا کہ ایک بندہ جس کی جوانی میں طوطی بولتی تھی اور اس کی آواز پر نوٹوں کی بارش ہوتی تھی اور لوگ اس کے پیچھے مرتے تھے، کھپتے تھے، آج بڑھاپے کی وجہ سے اس کے حلق میں راشا آ گیا ہے، زبان کی آواز کی تاثیر ختم ہو گئی ہے، لوگوں نے اسے پوچھنا چھوڑ دیا ہے، فاقوں سے بیزار ہو کر زندہ دفن ہونے کو قبر میں جا کے لیٹ گیا ہے۔ آپ میرا پیغام اس کو پہنچا دیجئے کہ اس تھراتی ہوئی آواز سے اور اس بڑھاپے کی بے قیمت دھتکاری ہوئی آواز سے اگر وہ مجھے پکار لے تو میں اس کو قبول کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو آئے، آ کر کے جب دیکھا تو ایک بوڑھا بیچارہ مایوس پڑا ہوا ہے، اس سے کہا کہ میاں یہ کیا مایوسی کی کام کر رہا ہے، اللہ سے رجوع ہو جا، اللہ کے ہاتھ میں دربار میں ہاتھ اٹھا، اللہ کو پکار، اللہ تیرے بڑھاپے کو قبول کرنے تیار ہے، اور اللہ پاک تیری اس آخری گئی گزری سڑی دبی کچلی زندگی کو بھی قبول کرنے کے لیے تیار ہے، آ تو جاؤ اللہ پاک کے پاس۔ بس اس کو اللہ پاک یاد آئے، سوچتا تھا کہ جب دنیا دھتکار دی تو مولا کیا قبول کرے گا، لیکن مولا نے اس دھتکاری ہوئی زندگی کو بھی قبول کرنے کا ارادہ فرمایا، توفیق ہو گئی، اس نے اللہ کی طرف رجوع کر لیا، اللہ پاک کو راضی کر لیا، اللہ کو پکار لیا۔ میرے دوستو، میری ماں بہنوں، اللہ وہ ہے جو ہر وقت ہمیں چاہتا ہے، یہاں تک کہ ساری دنیا ہمیں دھتکار دے تو بھی اللہ قبول فرماتا ہے، جب ہم کوڑی میں پھینک دینے کے قابل ہو جائیں تو بھی اللہ اس کو قبول کرنے اور قیمت لگانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ۔ ایسے اللہ کو بھول جانا اور ایسے لوگوں کے پیچھے پڑنا جن کو جب تک غرض ہے ہمارے ہیں، اور جب غرض ختم ہو گئی تو جان پہچان بھی نہیں کہ کون ہے، ایسے لوگوں کے لیے ایسے اللہ کو بھول جانا، فراموش کرنا بڑی بدنصیبی کی بات ہے۔ اس لیے اللہ اللہ کرنا سیکھو، اللہ کو پکارنا سیکھو، اللہ کو یاد کرنا سیکھو، اللہ سے لو لگانا سیکھو۔ اللہ سے لو لگانے والے کی زندگی مایوس کبھی نہیں ہوتی، کبھی ہی نہیں ہوتی مایوس۔ وہ ایک بزرگ نے حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں میں سے صبر و شکر کے مضامین اکٹھے کیے، تو وہ ایک مستقل کتاب بن گئی۔ اس کتاب کا نام انہوں نے بہت بڑھیا پیارا نام رکھا، عصر کے بعد کبھی کبھی سناتے بھی ہیں مجلس میں، اس کتاب کا نام انہوں نے بہت بڑھیا رکھا۔ کیا نام رکھا کہ کیا آپ پریشان ہیں؟ کتاب کا نام یہ رکھا کہ کیا آپ پریشان ہیں؟ پریشان تو وہ ہو جس کا کوئی رب نہیں، پریشان تو وہ ہو جس کا کوئی رب نہیں۔
کیا کوئی بچہ پریشان ہے؟ ماں کے دکھتے ہوئے کوئی بچہ پریشان نہیں ہے، اور رب کے ہوتے ہوئے بندہ کیسے پریشان ہو جائے؟ ماں تو عاجز ہے، رب تو عاجز بھی نہیں ہے۔ ماں تو کچھ کر سکتی ہے، کچھ نہیں کر سکتی ہے، لیکن رب تو سب کچھ کر سکتا ہے، اس کے ہاں انہونی کوئی چیز نہیں ہے۔ اس لیے رب کے ہوتے ہوئے آپ کیوں پریشان ہیں بھائی؟ کیا آپ کا رب نہیں ہے؟ رب ہے، لیکن ہم رب کو بھول جاتے ہیں، ہمیں یاد نہیں رہتا۔ الم یعلم بان اللہ یرا، کیا اس کو پتہ نہیں کہ اللہ اس کو دیکھ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ موجود ہے، اللہ تعالیٰ موجود ہے۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں کہیں ہو اللہ اپنی نصرت کے ساتھ، قدرت کے ساتھ، علم محیط کے ساتھ، اپنی محبت کے ساتھ تمہارے ساتھ معیت میں ہے، تمہاری معیت میں ہے اللہ تعالیٰ۔ اللہ اپنی ذات سے تو نہیں ہوتا ہمارے ساتھ، لیکن اللہ کی محبت، اللہ کی نصرت، اللہ کی انسیت، اللہ کی معیت ہمیں ہر جگہ نصیب ہے۔ ہم کہیں بھی رہیں وہاں اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو ایسے ہر وقت کے ساتھی کو بھلانا اچھی بات نہیں، یہ ہر وقت کا ہمارا ساتھی ہے، اس کو بھلانا۔ دوست تو کبھی آیا کبھی چلا گیا، رشتہ دار کبھی ساتھ ہیں کبھی چھوڑ دیے، بچے کبھی ہیں کبھی کہیں چلے گئے، اپنی اپنی زندگیاں دیکھ لیں گے، لیکن ایک اللہ ایسا ہے جو ہم سے جدا نہیں ہوتا اور ہم اللہ سے جدا نہیں ہوتے۔ اس اللہ کو بھول جانا، ہر وقت کے ساتھی کو بھول جانا کیسی ناشکری کی بات ہے اور کیسی احسان فراموشی کی بات ہے۔